بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اہل ایمان کو اس مہینے کی آمد کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ بندوں کے لیے ایک عظیم مہمان ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ تو جیسا جس درجے کا مہمان ہوتا ہے اس درجے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہمان ہے جو 11 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی تیاری اور اس کے لیے بھی اہتمام کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان کے مہینے کی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ شروع ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر طرح کی غیر ضروری سرگرمیوں کو ختم کر دے، اور اسی طرح اپنی جو معاشی اور کاروباری جو سرگرمیاں ہیں ان کو بھی محدود اور کم سے کم کرے، اور اپنے دیگر معاملات کو بھی محدود کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے وقت کو فارغ کرے۔ جو ضروری کام ہیں ان کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی نپٹا دے، تاکہ پورے اہتمام کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور انسان عبادت کر سکے، اس مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ رمضان کی یا عید کے لیے جو ضروری خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو اس کو بھی پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس مہینے میں خاص طور سے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے رزق حلال۔ ویسے تو رزق حلال ہر وقت ہی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لقمہ اس کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے یہ حلال کا یا حرام کا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان کے مہینے میں رزق حلال کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، روزہ رکھے، اور شام کو حرام مال سے افطار کر کے وہ اپنے دن بھر کے اجر کو ضائع کر دے۔ تو رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور ایسے اس کے معنی کو سمجھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھا کام جو اس مہینے میں کرنے سے متعلق ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں شریعت کی طرف سے لازم کی گئی ہیں، جو اعمال ہیں، تو ان کا اہتمام انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں وہ لوگ جو مسلمان کہلانے والے ہیں تو وہ اس مہینے میں خام خواہ کی مصنوعی اشیاء کی قلت پیدا کر کے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب اشیاء کی قلت پیدا ہوتی ہے تو پھر مہنگے دام میں وہ چیزیں فروخت کر کے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر حدیث میں لعنت آئی ہے، تو اس لعنت والے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص کر اس بات کا اہتمام بھی رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں کم سے کم نفع لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے چکر میں لوگ چیزیں بہت مہنگی کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ غیر مسلم ملکوں میں اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں عجیب صورتحال یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، کہ وہ اس مہینے میں چیزوں کو بجائے سستا کر دیں گے وہ مہنگا کر دیتا ہے، جس سے مخلوق خدا کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں جہاں اللہ کی رحمت لینی ہے تو رحمت لینے کا طریقہ یہ کہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، نہ یہ کہ ان کے لیے تنگی اور ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کم کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں غریب مستحق لوگ ہیں ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، چونکہ روایات میں اس مہینے کو شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خود اپنی سحری اور افطاری میں بہت زیادہ اہتمام سے زیادہ سے زیادہ چیزیں کھائے جانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ خود مزے کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے پڑوس کی اس کو خبر نہیں کہ وہ کس حال میں سحری کر رہے ہیں یا کس حال میں ان کے یہاں افطاری ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام، خاص کر نماز تراویح کا اہتمام، چونکہ یہ خاص عبادات ہیں جو اس مہینے سے متعلق ہے تو ان کا اس مہینے میں اہتمام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں نے گھروں میں
ٹی وی ڈش اور اس طرح کیبل وغیرہ لگا رکھی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں اولاً تو گھر میں لگانی نہیں چاہیے. اگر کسی نے لگائے تو اس کو ختم کرے، اور کوئی ختم نہیں کرتا ہے تو کم سے کم اس مہینے میں ان خرافات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائے. اور موبائل فون کا بھی استعمال اس مہینے میں محدود کر دینا چاہیے. یہ جو سوشل نیٹ ورک ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہ محض وقت کا ضیاع ہے، اور اتنے قیمتی وقت میں جب اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انسان ان ذرائع پر اپنے وقت کو برباد کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی لایانی کام کو اور ہر طرح کی فضول کام کو چھوڑ دے. تو اس کا بھی محدود استعمال ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ وقت انسان کو اپنے رب کے حضور، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگانا چاہیے. اسی طرح رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی داخل ہے، اپنی افطاریوں کو محدود کرنا چاہیے تاکہ خواتین کو بھی رمضان کی تیاری کا موقع ملے. دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ طرح طرح کی مردوں کی طرف سے طرح طرح کی چیزوں کے مطالبے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، تو ان کا سارا وقت انہی چیزوں کے پکانے میں لگ جاتا ہے. تو وہ اس مہینے کی برکتوں سے جس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی. اور اس مہینے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بازار میں بھی شدید ضرورت کے وقت ہی جانا چاہیے، چونکہ بازار وہ ایسی جگہ ہے کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے کہ انسان بازار جاتا ہے تو وہ طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ضرورت کے موقع پر ہی جائے، اس طرح نہ جائے. اور رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ شعبان کی جب 29 تاریخ ہو جائے چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اور پھر اس کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر شعبان کے اختتام پر رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو اس چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ فرض کفایہ ہے، تو فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت سے 29 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، لہذا اس کی قدر یہ ہے کہ اس کے احترام کا لحاظ کرنا چاہیے. اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو فرائض، واجبات، نوافل اعمال کا پابند رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی گناہوں سے، اللہ کی ہر طرح کی بغاوت سے، اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس مہینے کا احترام کریں گے تو تبھی فائدہ ہوگا، اور اگر بے احترامی چلتی رہی تو اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قوی اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہو جائے. تو دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.